کوئی جواب دے سکیں اگر کوئی ملک حملہ آور ہوتا ہے. اس کا جواب پاکستان نے بھرپور انداز میں مئی کے مہینے میں دیا اور آج ایک سال مکمل ہونے پر پورے ملک میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریبات جو ہیں وہ منعقد کی جا رہی ہیں اور ہم جشن منا رہے ہیں, ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور یہ اس بات کا اظہار ہے کہ وہ جنگ, وہ مارکہ حق ہم جیتے تھے. تو ارشد شریف چودھری صاحب لیفٹیننٹ جنرل جو آج ایک بڑی اہم پریس کانفرنس کر رہے تھے, ڈی جی آئی ایس پی آر, انہوں نے ایک بار پھر یاد دلایا, بتایا کہ بھائی کسی کا باپ بھی پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا اور کوئی مائی کا لال افواج پاکستان اور عوام پاکستان کے درمیان نہیں آ سکتا. کیا کہا انہوں نے وہ دیکھیے. کوئی مائی کا لال جون سا ہے, کسی کا بچہ, کوئی کسی کی جرت نہیں ہے کہ عوام اور فوج کے درمیان آ سکے. وی آر ٹوگیدر. اور اس میں کچھ لوگوں نے اندر سے بھی ان کو کہا کہ جی یہ دیکھیں یہ تو اپنا کام نہیں جانتے. یہی بیانیہ بنایا جاتا تھا, اپنے کام کے علاوہ سارے کام کرتے ہیں. تو ہم نے پھر 6 اور 7 کو اور 9 10 کو کام کر کے دکھایا یا نہیں دکھایا. طارق غازی نے بھی کہا کہ وی آر پریپیئرنگ فار دی فیوچر وار. دنیا تو آنی جانی چیز ہے. یہ موت جون سی ہے نا, یہ گھبراہٹ نہیں ہمارے لیے. شہید کے لیے جو موت ہوتی ہے نا وہ اس کا زیور ہوتی ہے. جتنا وہ زندگی سے پیار کرتے ہیں نا اتنا ہمیں شہادت کی آرزو ہے. ہم اس سے بھی کہتے تھے کہ ہم سے پنگا نہ کرنا, دس از دی موسٹ بیٹل ہارڈنڈ آرمی ان دی ورلڈ. باقی مرضی ان کی ہے, دوبارہ کیا 3 بار 4 بار 6 بار 10 بار جتنی بار آنا ہے, جو کرنا ہے. یہ جو پراکسیز ہیں ان کو بھی لانچ کر کے دیکھ لیں کرنا ہے. It's not one ordinary country in the world. It's a country of consequences. دہشت گردی جو ہے وہ ہندوستان کی ڈیفالٹ سیٹنگ ہے, وہ ان کی ڈیفالٹ آپشن. جب بھی میدان جنگ میں آئیں گے ادھر مار کھانے کے بعد واپس ادھر ہی جائیں گے. اور اگر آپ کو یاد نہیں ہے, اگر آپ بھول گئے ہیں, خاص طور پہ بھارت بھول گیا ہے کہ پاکستان نے اس کا کیا کچھ تباہ کیا تھا, تو یاد دہانی کے لیے ذرا سنیے ظہیر احمد بابر سدھو صاحب کی زبانی, جو کہ پاکستان کے ایئر چیف مارشل ہیں. دیکھیے انہوں نے کیا کہا. Operational Markai Haq has great significance in the history of Pakistan Air Force, as indeed our country. Pakistan Air Force valiant pilots started targeting enemy top-line fighter aircraft. Within minutes, multiple Rafale jet, Su-30 MKI, Mirage 2000, MiG-29, and multi-million-dollar unmanned system were shut down. This devastating blow shocked the enemy, and Indian Air Force was not seen in air for the remaining part of the conflict. Our killer drones, hypersonic missile, and long-range weapon struck 16 enemy air bases within a span of about 8 to 10 hours. Key military installation, BrahMos site, critical command and control center, and 2 of his prized S-400 battery was neutralized. We have Cyber Force launched its offensive targeting Indian communication hubs, power grids, and transport انفراسٹرکچر. اور وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب, انہوں نے بھی بتایا کہ بھارتی بھاگے کیوں تھے, کیا وجہ بتائی وہ بھی دیکھیے. ان کا ایون نیوی کے جہاز, ان کے ایئر فورس کے اور جہاز, ان کی ملٹری انسٹالیشنز, سب کچھ ہمارے نشانے پہ تھا. اسی لیے وہ بھاگے اور انہوں نے سیز فائر کیا, بیکاز وہ کسی بھی ٹائم اگلے گھنٹوں میں اٹیک ہو جانے تھے. اگر وہ سیز فائر نہ ہوتا تو ان کا نقصان اس سے 10 گنا زیادہ ہوتا. شامی صاحب, مارکہ حق میں جو دنیا نے دیکھا وہ ڈی جی آئی ایس پی آر بتا رہے ہیں کہ یہ جو پاکستان کا پوٹینشل ہے, جو صلاحیت ہے, اس کا 10 سے 15% دیکھا ہے. ابھی تو 85% دیکھنا باقی ہے. کیا امیجن کریں ہم؟ دیکھیں, جو مارکہ حق ہے نا, اب یہ تو ایک طے شدہ حقیقت ہے, مسلمہ حقیقت ہے کہ پاکستان نے اس میں کامیابی حاصل کی. صحیح. اور پاکستان نے انڈیا کی جو ایئر فورس ہے اس کو بگایا, ان کے پورے ڈیفنس سسٹم کو ناکارہ بنایا اور ان کے دانت کھٹے کر دیے. اور آج ہمارے ڈپٹی چیف آف ایئر سٹاف جو ایئر وائس مارشل طارق غازی صاحب, جی ہاں, انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ پاکستان نے بھارت کے 8 طیارے مار کرائے. یعنی اسکور 8-0 ہو گیا. 8-0. ٹھیک ہے. اس میں 4 رافیل اور Su-30, MiG-29, جی ہاں, اور معراج 2000 شامل تھے. ٹھیک ہے. اور ایک جو ان کا بڑا کثیر الجہتی خودکار ایئر سسٹم تھا وہ بھی تباہ ہو گیا. S-400. ہاں جی. اب تو پوری دنیا میں اس کے بعد
یعنی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے نا اس نے ایک نیا جنم لیا. اچھا ایک پاکستان وہ تھا جو 14 اگست 1947 کو قائم ہوا, ٹھیک ہے. اور ایک پاکستان وہ تھا جس نے 10 مئی کو آنکھ کھولی. اچھا اور کیا سمجھا جا رہا تھا, دیکھیے جو ہی جنگ کا آغاز کیا ہے انڈیا نے, وہاں سے ان کے جو ٹیلی ویژن ہیں وہ ان پہ کیا ہو رہا تھا, قبضہ ہو گیا اسلام آباد پر, لاہور پر, بندرگاہ پر, کراچی میں, اور پھر یہ ہے کہ اور کیا وزیر اعظم جو شہباز شریف جو ہے جی وہ فرار ہو گئے, ہاں جی ملک چھوڑ کر بھاگ گئے. ہاں جی اور وہ ایک کمپین تھی, یعنی پورے پاکستان کو ڈیمورلائز کرنے کے لیے کہ خبر پھیلے, اور لوگ یہاں سن رہے تھے اور ہکا بکا تھے, بھئی ہم تو آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہاں رہا ہے یہ, اور یہ ہو کہاں رہا ہے. اور اس کے بعد پھر دنیا نے دیکھ لیا کہ ان کو منہ کی کھانی پڑی. انڈین جو میڈیا ہے وہ آج تک اس کا جو ہے نا اس پر کسی کو اعتبار نہیں ہے, اس نے اپنا اعتبار برے طریقے سے کھو دیا. اور پاکستان جو ہے اس کے جو اثرات ہوئے ہیں, پاکستان ایک ان کے جو دوست ہیں ان میں ایک نیا اعتماد ہوا پاکستان پر, جو حریف ہیں ان پہ ایک لرزہ طاری ہوا. اس کے نتیجے میں یہ سمجھا گیا کہ پاکستان جو ہے یہ پورا خطہ جو ہے اس میں اس کو استحکام دینے میں بڑا بنیادی کردار ادا کر سکتا. اس کے بعد پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدہ ہوا. جی ہاں, دوستوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے پاکستان نے اپنے سے کئی گنا بڑے حملہ آور کو شکست دے دی ہے, 5 گنا بڑے, اور اس یعنی کے دانت کٹے کر دیے. اور اس نے پہلگام کا جو واقعہ ہوا, مسلسل انہوں نے پاکستان پہ حملے کیے اور کہا پاکستان سے دہشت گرد بھیجے گئے ہیں. اور ہمارے وزیر اعظم تھے شہباز شریف, ان کو انہوں نے جو پہلا جو نیریٹو تھا ان کا, انہوں نے کاکول اکیڈمی میں خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ ایک بین الاقوامی فورم پر اس کی تحقیقات کرائی جائے آزادانہ, اور بتایا جائے اگر پاکستان پر جرم ثابت ہو جائے تو ہم خمیازہ بھگتنے کے لیے تیار ہیں. صحیح, انڈیا نے نہیں مانا, لیکن پوری دنیا نے مان لی. پوری دنیا میں ہمارا نیریٹو جو ہے وہ قبول کر لیا گیا. تو آج اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ تو سمجھے کہ آپ نے پورا ایک شدت کے ساتھ انہوں نے بار بار اس کا ذکر کیا کہ طیارے مار گرائے. ہر تقریر میں, ہر ہر تقریر جہاں میں. موجود ہوتے تھے, کوئی بات کہیں کی بھی ہو رہی ہو, لیکن انہوں نے یہ کہنا تھا, ہمیشہ کہتے تھے, آج تک کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے پاکستان اور بھارت کی جنگ رکوائی اور اتنے طیارے جو ہیں اس میں گرے. اور آج انڈیا جو ہے وہاں سے کہا جاتا تھا, ان کے جو وزیر خارجہ ہیں اور سیکرٹری کہتے پاکستان جو ہے سمجھتے یہ irrelevant ہو گیا ہے, اس سے بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, پاکستان تو بس اپنا جو ہے اپنے زخم خود چاٹتا رہے گا. تو پاکستان تو ایک گرتی ہوئی دیوار ہے. تو معلوم ہوا کہ پاکستان تو ایک لوہے کی دیوار ہے, اس پہ سر پٹخا ہے انہوں نے, بنیان اور ان کا مرصوص سر ہے. ٹوٹا ہے, اور پاکستانی جو ہے پوری طاقت کے ساتھ کھڑے ہیں. تو آج دیکھیں ہماری فیلڈ مارشل آصم منیر, ان کو داد دی جا رہی ہے, جو سدھو صاحب ہیں ان کو داد دی جا رہی ہے, جو ایئر چیف اسپین کا کوئی جریدہ جو ہے صاحب ایل پائس, اور اس نے بھی رپورٹ نیوی کی کے جو چیف ہیں, ہر یعنی ہماری جو فوج ہے نا اس نے کمال کر دکھایا ہے. نیوی نے بھی, ایئر فورس نے بھی, اور بری فوج نے بھی, اور پھر کمال کوارڈینیشن ہے, اور سول کی بھی اور ملٹری کی بھی, اور آپس میں مختلف اداروں کی بھی, کہ ایک بالکل ایک پاکستان جو ہے ایک